فرماتے ہیں کہ میں غریب گھر کا لڑکا تھا، میری 6-7 بہنیں تھیں، میرے والد انتقال کر گئے، تو میری اماں نے مجھے ایک لانڈری والے کے پاس، دھوبی کے پاس لے کر گئی اور کہا کہ اسے سکھا دو، یہ اپنی بہنوں کا سہارا بن جائے گا اور یہ کچھ پیسے کما لے گا اپنی بہنوں کے لیے۔ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میری اماں مجھے چھوڑ کے آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے 2-3 دینار بھی دوں گا اسے، جب یہ پورا سیکھ جائے گا تو اس کی تنخواہ بھی بڑھا دوں گی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب گزرتا تھا نا راستے سے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ شاگردوں کو پڑھا رہے ہوتے تھے، بڑے نورانی چہرے ان کے پاس پڑھ رہے ہوتے تھے، تو میرے دل میں یہ خیال آتا، یہ بات آتی کہ کاش میں بھی پڑھ سکتا ان کے ساتھ بیٹھ کے، پھر مجھے میری غربت یاد آ جاتی، پھر مجھے میری وہ 6-7 بہنیں یاد آ جاتی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گزرا تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے مجھے بلایا، کہا بیٹے پڑھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی حضور پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن غریب بہت ہوں، گھر کا خرچہ کرنے والا، گھر کا سرکٹ چلانے والا کوئی نہیں ہے میرے سوا۔ آپ نے فرمایا تو میرے پاس یہاں بیٹھ کے پڑھا کر، اللہ خیر کرے گا۔ جب آپ کو پڑھتے ہوئے 1 ماہ گزر گیا تو 1 مہینے کے بعد آپ کی اماں نے آپ کو کہا کہ لا بیٹے اپنی تنخواہ دے۔ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں کو کہا اماں جی میں تو کام کرنے جاتا ہی نہیں، میں تو پڑھنے جاتا ہوں، تو میں کہاں سے آپ کو تنخواہ دوں؟ تو اس وقت کہتے ہیں میری اماں آگ بگولا ہو گئی، میری اماں کو غصہ آ گیا، میری اماں کہنے لگی کس کے پاس تو پڑھتا ہے، لے چل مجھے۔ تو جب میں اماں کو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس لے کے آیا تو میری اماں نے کہا مولوی تو نے میرے بچے کو خراب کر دیا، میرے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، تو نے میرے بچے کو خراب کر دیا، کیا مسلوں سے پیٹ بھرتے ہیں؟ کیا مسلوں سے پیٹ بھرتے ہیں؟ کیا میرا بچہ مجھے مسئلے سنا کے میری بیٹیوں کو اور مجھے میرا پیٹ پالے گا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ شخصیت، وہ کردار کے مالک، وہ حسن و جمال کے مالک چپ کر کے سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ جب اماں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اماں بتا تیرے گھر کا کتنا خرچہ ہے؟ تو وہ اماں کہنے لگی کہ 3 دینار، ایک روایت میں 40 درہم ملتا ہے۔ وہ اماں کہتی ہے میں نے جان بوجھ کے 40 درہم کہا کہ یہ چھوڑ دے گا بچے کو، لیکن قربان جاؤں اس استاد پہ، قربان جاؤں اس محدث سے، قربان جاؤں اس ذات سے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے اماں اس بچے کو میرے پاس پڑھنے دے، تو چلی جا کر پہلی سے یکم سے پہلے تیرے گھر میں تیرے گھر کا خرچہ پہنچ جایا کرے گا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پورے 20 سال امام اعظم ابو حنیفہ میرے گھر کا خرچہ اٹھاتے رہے۔ یارو یہ ان کی زندگی کے اندر یہ حسن تھا، یہ کمال تھا، ایک دوسرے کے لیے فکر تھی۔ آج تو استاد کہتا ہے نا کیا لائے ہو میرے لیے، مٹھائی لائے ہو، کپڑوں کا سوٹ لائے ہو، آج اس نے آمین نہیں کی، آج اس نے مجھے کچھ دیا نہیں، لیکن قربان جاؤں اس استاد پہ۔ یارو وہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے جو کام کیے ان کو سن کر، ان کو پڑھ کر رشک آتا ہے ان کی زندگی پہ۔ تو کہتے ہیں اماں کہتی ہے امام اعظم میرے بیٹے کو پڑھ کر کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اماں تیرے بیٹے کو پڑھ کر یہ اتنا بڑا مقام حاصل کر لے گا کہ یہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرے گا۔ کہتے ہیں حضرت امام اعظم انتقال فرما گئے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو خلیفہ ہارون الرشید نے مجھے بلایا اور مجھے وقت کا قاضی بنا دیا۔ تو جو خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی تھی
وہ علماء سے اولیاء سے بڑا پیار کرتی تھی، تو اس وقت اس نے حلوہ بنایا اور بھیجا۔ ادھر سے میں نے اپنی اماں کو پیغام بھیجا، ماں آجا، تیرا بیٹا بڑی ترقی کر گیا ہے، تیرا بیٹا قاضی بن گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ حلوہ آیا تو میں نیچے بیٹھا تھا، خلیفہ ہارون رشید اوپر اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، تو خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا امام صاحب اوپر آ جائیں، میرے پاس آ کے بیٹھے، ہم اکٹھے کھا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جا کے بیٹھا، میں نے لقمہ لیا تو ادھر سے میری اماں آ گئی، تو اماں کہنے لگی بیٹے آج مجھے تیری زندگی پہ رشک آ رہا ہے، آج مجھے تیرے استاد کی یاد آ رہی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ بادشاہوں کے پاس بیٹھ کے کھانا کھایا کرے گا۔ جب استاد ایسے ہوں گے، جب شاگرد ایسے ہوں گے لائق اور ادب والے، تو پھر جب انسان کے اندر، جب اس شاگرد کے اندر علم کا اتنا ادب ہوگا، پیار ہوگا، چاہت ہوگی، محبت ہوگی، تو پھر اس طرح کے امام نکلیں گے، اس طرح کے شاگرد نکلیں گے۔ یارو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، یارو اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دو۔